بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کے نئے سبجیکٹ کو لے کے۔ یہ سبجیکٹ ویسے تو سید احمد علی شاہ گیلانی صاحب نے پڑھانا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ان کے والد صاحب کی گزشتہ دنوں وفات ہو گئی تھی، جس وجہ سے وہ ابھی اپنی فیملی کے ساتھ مصروف ہے، ادارے کو وہ جوائن نہیں کر سکے۔ اور اس سبجیکٹ کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سینئرز کو بھی پڑھایا تھا، تو میری کوشش ہوگی کہ جب تک وہ آ کے جوائن نہیں کرتے تو کچھ ٹاپک جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر لوں۔ بہرحال آپ لوگ پریشان نہ ہوں کہ سر اس سبجیکٹ میں بھی آ گیا، بہرحال مل جل کے ہی ہم کوشش کریں گے کہ چلو جب تک وہ نہیں آتے یہ جو ایک گیپ ہے اس کو کسی طرح انگیج کیا جائے۔ تو یہ جو پیپر ہے، جو سبجیکٹ ہے، اس کا نام ہے اردو نثر کے اسالیب۔ اس کورس میں چند کتابوں کے مختلف حصوں پہ تبصرہ ہونا ہے، تنقید ہونی ہے، اس کا ہم نے اسلوب دیکھنا ہے کہ جی وہ کیسا اسلوب استعمال کیا گیا ہے، یا کتاب کیا ہے، کون کون سی کتابیں شامل ہیں۔ یہ میں آپ کے سامنے یہ آ رہی ہے یہ پہلی لوح ایام، اس کا ہم نے مطالعہ کرنا ہے۔ حماقتیں یہ بھی کورس میں شامل ہوگی۔ نظرنامہ یہ بھی کورس کا حصہ ہے۔ زرگزشت، سبرس، نیرنگ خیال، غبار خاطر، گنجینہ گوہر، یہ 8 کتابیں ہیں جن کے مختلف حصوں پہ ہم نے ڈسکشن کرنی ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ اس میں ویسے آپ کے سینئرز کو لوح ایام، حماقتیں، نظرنامہ میں نے پڑھائے تھے، بہرحال اگر شاہ صاحب لیٹ آئے تو میں پڑھاؤں گا، باقی شاہ صاحب دیکھیں گے۔ بہرحال سب سے پہلے ان کتابوں کے مطالعے سے پہلے ہم نے یہ سیکھنا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ اسلوب کیا ہے، اسلوب کس چیز کہتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے سلائیڈ ہے۔ انداز، روش، طور، وضع، ڈھنگ، زبان و بیاں، انداز بیاں، طرز بیاں، طرز تحریر، لہجہ، رنگ سخن، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو اسلوب کہا جاتا ہے۔ اسلوب مغرب میں جو ہے وہ بہت پہلے سے ہے، بہرحال اردو میں یہ اتنا زیادہ پرانا نہیں ہے۔ انگلش میں، انگریزی زبان میں اس کو سٹائل کہا جاتا ہے۔ وہی اوپر جو میں نے ایک ایک کر کے مختلف اصطلاحیں استعمال کیں، مختلف لفظ یوز کیے۔ تو اسلوب کیا ہے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں کسی خاص بندے کا کیا طریقہ ہے، کیا انداز ہے، کیا روش ہے، اس کا گفتگو کا انداز کیا ہے، اس کا تحریر کا انداز کیا ہے، اس کا بیانیہ انداز کیا ہے، اس کا لہجہ کیسا ہے، ان تمام چیزوں کو اسلوب کہا جاتا ہے۔ اور اگر ہم کتابی دنیا سے ہٹ کے بھی دیکھیں، ہماری روزمرہ زندگی میں بھی اسلوب کا ایک نمایاں کردار ہے کہ اچھا اسلوب جو ہے وہ ہر کوئی پسند کرتا ہے، اور جو اچھا اسلوب نہ ہو، اچھا اخلاق نہ ہو، اچھا خلق نہ ہو، اچھے طریقے سے بات کرنے کا وہ نہ ہو، گفتگو کوئی اچھے طریقے سے نہ کرے، تو آپ ہر شخص، ہر فرد اس کو پسند نہیں کرتا۔ جہاں اچھی گفتگو ہو، میٹھی گفتگو ہو، الفاظ کا اچھا استعمال ہو، تو اس تحریر کو، اس گفتگو کو
ہر کوئی پسند کرتا ہے۔ اسلوب کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو اس اسلوب کی تھوڑی سی اہمیت ایک چھوٹی سی مثال سے دینا چاہوں گا، سمجھانا چاہوں گا کہ کسی ملک کا ایک بادشاہ ہوتا ہے، وہ ایک رات خواب دیکھتا ہے کہ میرے جو دانت ہیں وہ سارے کے سارے ٹوٹ چکے ہیں۔ صبح جب اٹھتا ہے تو اس کو وہ خواب یاد آتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیسا خواب تھا کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے۔ وہ اپنے وزیر و مشیروں کو کہتا ہے کہ کسی نجومی کو، کسی جوتشی کو، کسی خواب کی تعبیر بتانے والے کو بلایا جائے اور وہ مجھے میرے اس خواب کی تعبیر بتائے کہ اگر میں نے ایسا خواب دیکھا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے۔ تو ایک آدمی کو بلایا گیا، بادشاہ سلامت صاحب نے اپنا خواب سنایا تو اس نے افسردہ لہجے میں بادشاہ سلامت کو کہا کہ آپ کے خاندان کے، آپ کی فیملی کے جو افراد ہیں وہ آپ سے پہلے سارے مر جائیں گے۔ بادشاہ سلامت جیسے ہی یہ بات سنی، ان کو یہ بات پسند نہ آئی۔ انہوں نے کہا یہ کیسی تعبیر ہے؟ تو اس آدمی کو، اس خواب کی تعبیر بتانے والے بندے کو انہوں نے پابند سلاسل کر لیا۔ ایک اور بندے کو بلایا گیا، اس کی بھی یہی انداز گفتگو تھا اور یہی لفظ تھے، اس نے بھی تعبیر یہی بتائی۔ پھر تیسرے شخص کو بلایا گیا، تیسرے شخص نے بھی جب خواب سنا تو خواب سنتے ہی فوراً اپنے چہرے پہ مسکان لاتے ہوئے بادشاہ سلامت صاحب کو مبارکباد پیش کی کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ بہت لمبی زندگی جئیں گے۔ بادشاہ سلامت صاحب کو یہ بات خوب پسند آئی کہ جی شکر ہے کسی بندے نے اچھی بات بتائی ہے، پہلے لوگوں نے تو پریشان کر دیا۔ تو بادشاہ سلامت صاحب نے اس جوتشی کو، اس نجومی کو انعام وغیرہ دے کے رخصت کیا۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اس چھوٹی سی کہانی میں آپ یہ دیکھیں کہ 3 بندوں کی گفتگو ہے، اور اس گفتگو کا اگر آپ نتیجہ اخذ کریں تو تینوں بندوں کی گفتگو کا نتیجہ جو ہے وہ ایک جیسا ہے کہ جو پہلے آدمی نے بتایا کہ آپ اپنے خاندان سے لمبی زندگی جئیں گے، مطلب آپ کا سارا خاندان آپ کی آنکھوں کے سامنے مر جائے گا، بات تو یہی تھی نا۔ دوسرے نے بھی یہی بات بتائی، لیکن جو تیسرا بندہ آیا اس نے فوتگی کو، اس نے موت کو چھیڑا ہی نہیں، اس نے صرف حیات کو لیا اور حیات کا ہی ذکر کیا اور گفتگو مبارکباد سے شروع کی، افسردگی سے شروع نہیں کی۔ تو یہی چیز ہے کہ کس جگہ کون سا اسلوب استعمال کرنا ہے، کس جگہ کون سا انداز استعمال کرنا ہے، کس جگہ کون سی روش، کس جگہ کون سا ڈھنگ، انداز بیان کیا ہونا چاہیے، طرز بیان کیا ہونا چاہیے، لہجہ کیسا ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ضروری ہیں۔ جتنا اچھا اسلوب ہوگا اتنی اچھی گفتگو ہوگی، اتنی اچھی تحریر ہوگی۔ اسلوب کو مزید سمجھنے کے لیے چیزیں ہمارے پاس ہیں، وہ یہ ہے کہ جی مختلف شخصیات کا اقوال ہیں۔ اسلوب ہی انسان ہے۔ بفن نے کہا انسان کا اسلوب اس کی ذہنی آواز ہے۔ ایمرسن نے یہ بات کہی اسلوب زبان کی مخصوص تراش اور وضع کا نام ہے۔ گرام ہیف نے یہ بات کی۔ یہ مختلف لوگوں کی ایک رائے تھی۔ ہمارے ہاں بھی ایک ضرب المثل بہت مشہور ہے کہ پہلے تولو پھر بولو، مطلب آپ کی جو گفتگو ہے
جو آپ کے الفاظ ہیں اس سے آپ کی شخصیت کی عکاسی ہونی ہے، اس سے آپ کی قدر کی، اس سے آپ کی ویلیو کی ایک اہمیت سامنے آئے گی۔ تو لہٰذا اسلوب تحریری طور پہ ہو یا گفتگو کے انداز پہ ہو، تو جو طرز عمل، طرز بیاں اختیار کیا جائے گا تو اس کو دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح کا ہے۔ بہرحال ہمارا یہ جو سبجیکٹ ہے یہ مختلف کتابوں کا اسلوب ہی ہے، ہم نے ان کا اسلوب دیکھنا ہے کہ جی کسی کتاب میں غم و غصے کا اظہار تو نہیں ہے، کوئی مزاحیہ تو نہیں ہے، کوئی غم سے بھری تو نہیں ہے، کوئی اگر سفر نامہ ہے تو کسی تہذیب و ثقافت کی کس طرح عکاسی کی جا رہی ہے، کہیں جوش و جذبات ہیں یا نہیں ہیں۔ دراصل ہم نے یہ جو اسلوب کا پیپر ہے یہ پڑھنا اسی لیے ہے کہ ہم مختلف لوگوں کا جو طرز تحریر ہے، انداز گفتگو ہے، اس کو جانچ سکیں، اس کو سمجھ سکیں۔ ڈاکٹر سید عبداللہ نے اسلوب کو سمجھنے کے لیے 3 باتوں کو بیان کیا ہے۔ وہ کون سی باتیں ہیں؟ کہ مخصوص لب و لہجہ، کسی بھی بندے کی طرز بیان یا طرز تحریر سے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کیا لب و لہجہ ہے۔ اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بھی دیکھیں تو مختلف علاقوں کی مختلف زبانیں، زبان ایک ہی ہوتی ہے، لہجے، لب و لہجہ جو ہے اس میں فرق آ جاتا ہے۔ اگر ہم یہ جنوبی پنجاب کو دیکھیں، یہاں کی مقامی زبان جو ہے وہ سرائکی ہے، جھنگ کی سرائکی جو ہے وہ اور طرز کی ہے، راجن پور کی سرائکی جو ہے وہ اور طرز کی ہے، میاں والی کی جو سرائکی ہے وہ اور طرز کی ہے۔ طرز سے کیا مراد ہے کہ لب و لہجہ فرق ہے، کچھ الفاظ زیر زبر سے جو ہے نا وہ ان کو فوکس کر کے بیان کیا جاتا ہے۔ جیسے میاں والی کے لوگ ہیں وہ پیش کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، عام باتوں پہ بھی ان میں تقریباً باتوں پہ جو ہے نا پیش کا زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ بہرحال یہ کسی بھی اسلوب کے لیے مخصوص لب و لہجہ جو ہے یہ ضروری ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے مرغوب الفاظ۔ مرغوب جیسے کہ رغبت سے ہے، مطلب پسند آنے والا، اٹریکٹو، جو اپنی طرف کھینچ لے، ایسے الفاظ کا استعمال کیا جائے جو گرویدہ کر لے، جو اپنی طرف اٹریکشن اور اٹینشن بڑھا دے، متجسس ہو جائے بندہ کہ اس کو جاننے کی کوشش کرے، اس کو قریدنے کی کوشش کرے، اس کی طرف وہ جو تحریر ہے اس کو پڑھ رہا ہے تو مکمل پڑھے، اگر کسی گفتگو میں ہے تو اس گفتگو کو مکمل سنے۔ یہ اگر مرغوب الفاظ کا استعمال ہوگا تو یہ تب ہی چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہے کہ عبارت کا مخصوص پیچ و خم، صاف ظاہر تحریر میں اتار چڑھاؤ جو ہے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ مختلف تحریروں میں اگر آپ نے کوئی کبھی سفر نامہ پڑھا ہے تو مختلف ممالک کی جب سیر کرائی جاتی ہے، تہذیب، ثقافت، خوشی، غمی، یہ ساری چیزیں سمجھائی جاتی ہے تو تحریر میں پیچ و خم موجود ہوتا ہے۔ تو یہ جو 3 پوائنٹ ہے یہ ڈاکٹر سید عبداللہ نے نثر کو سمجھنے کے لیے خاص کر ان 3 باتوں پہ زور دی۔ اسلوب کی فکری صفات کون کون سی ہیں؟ سادگی، کہ جو آپ تحریر ہے یا گفتگو ہے، نثر میں خاص کر سادگی ہونی چاہیے۔ شاعری میں
بہت زیادہ سادگی جو ہے وہ اتنی پسند نہیں کی جاتی، اور اس سے شعر کا جو ہے نا ایک تاثر اتنا جاندار نہیں رہتا، لیکن نثر میں جو ہے وہ سادگی جتنی زیادہ ہوگی، تحریر اتنی عمدہ ہوگی، اتنی اچھی ہوگی۔ نیکسٹ، قطعیت، قطع سے یہ ماخذ ہے، اس کا معنی ہے حتمی، جس میں کوئی شک نہ ہو، فیصلہ کن، مطلب کسی بھی تحریر میں، نثری تحریر میں اگر تشبیہ یا استعاروں کا استعمال کیا جاتا ہے تو وہ کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ واقعہ اپنی ایک تفصیل کے ساتھ موجود ہوتا ہے، جس میں کسی صورت کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی، وہ حتمی ہوتا ہے۔ تو اسلوب کی فکری صفات میں قطعیت جو ہے یہ بھی ایک ضروری عنصر ہے۔ نمبر 3 پہ ہے اختصار۔ کوئی بھی تحریر ہے اگر، تو وہ جتنی مختصر ہوگی لیکن تمام تر اپنے پیغام لیے ہوگی تو وہ اتنی خوبصورت ہوگی۔ جیسے زبان رد عام ایک بات ہوتی ہے کہ جی سمندر کو کوزے میں بند کرنا یا دریا کو کوزے میں بند کرنا، مطلب بہت بڑی چیز کو ایک چھوٹی چیز میں تبدیل کر دینا۔ تو اسلوب میں بھی یہ اختصار جو ہے، جو مختصر ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ تحریر جتنی مختصر مگر جامع مگر مکمل ہوگی تو اتنی ہی خوبصورت ہوگی۔ یہ اسلوب کی فکری صفات۔ کچھ اسلوب کی جذباتی صفات ہیں، وہ کون سی ہیں؟ زور بیاں۔ زور بیاں مطلب ایسی تحریر یا ایسی گفتگو جس میں جذبات ہوں، جس میں جذبات کی تیزی دکھائی جائے، اس کو زور بیاں کہتے ہیں۔ نیکسٹ آپ کے سامنے ہے گداز۔ گداز نرم کو کہتے ہیں، پگھلنے والا، مطلب لب و لہجے کی آپ نرمی بھی کہہ سکتے ہیں، یا آپ اس میں وہ جوش بھی کہہ سکتے ہیں جو سننے والے کو، پڑھنے والے کو پگھلا دے۔ تو یہ اس کی جذباتی ایک صفات ہے۔ کسی بھی تحریر میں جذباتی صفات کے لحاظ سے مزاح، یہ بھی تحریر سے ہمیں ملتی ہے۔ اس میں سنجیدگی ہے، مزاح ہے، یہ ہمیں اس کے اسلوب سے پتہ چلتا ہے۔ تو اسلوب کی جذباتی صفات میں مزاح بھی شامل۔ کچھ اسلوب کی تخیلی صفات موجود ہیں کہ آپ نے سوچ سے ایک چیز کے بارے میں ایک رائے قائم کر لینی ہے۔ اس کی بھی کچھ پوائنٹ ہیں، جیسا کہ آپ کے سامنے ہے تجسیم۔ جسم سے یہ ہے، ماخذ ہے جسم والا، صاحب جسم۔ ایسی تحریر جو باقاعدہ ایک اپنا وجود رکھے، تو اس کو یہ کسی بھی اسلوب کی ایک تخیلی صفات ہے کہ آپ بیان کرتے ہوئے کسی بھی واقعے کو، کسی بھی منظر کو، کسی بھی جذبات کو ایسے الفاظ کا استعمال کریں کہ ہمارے ذہن میں ایک چیز مکمل طور پہ ایک تیار ہو جائے، تو یہ تجسیم کہلاتا ہے۔ خیال افروزی، کہ فکر، سوچنا، خیال افروزی مطلب روشنی، ایسی روشن خیالی، ایسی مثبت سوچ
جس سے تحریر مزید اچھی ہو اور اثر انداز ہو۔ آگے ایک پوائنٹ آیا ہے تصویریت۔ کسی بھی چیز کو بیان کرتے ہوئے اس کی ایسی شباہت، ایسی شکل تیار کر دینا جس سے ایسا محسوس ہو کہ میں نے اس چیز کو دیکھا ہوا ہے، میں اس چیز کو قریب سے دیکھ چکا ہوں، میں اس چیز کو اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کر چکا ہوں۔ الفاظ کا ایسا استعمال کیا جائے کہ جس چیز کے بارے میں بھی اپنی ایک رائے قائم کی جا رہی ہے، اس کی جو تصویر ہے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے چلنے پھرنے لگے۔ تو یہ اسلوب کی تخیلی صفات ہم نے ڈسکس کی۔ آج کا ہمارا لیکچر اتنا ہی۔ کل میری کوشش ہوگی کہ ہم اس سلیبس میں جو ہماری پہلی کتاب ہے لوح ایام، جو ایک سفر نامہ ہے مختار مسعود کا، ایران میں انہوں نے جو سفر اختیار کیا، انقلاب ایران کے بارے میں ہے، کل سے ہم انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے، اس پہ بات چیت کریں گے۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں میری یہ چھوٹی سی کوشش کسی حد تک آپ کی سمجھ ضرور آئے گی اور آپ اسلوب کو کسی حد تک سمجھ سکتے ہیں۔ تو باہمی کوشش سے انشاءاللہ ہم نے کوشش کرنا ہے کہ جتنی چیزیں ہم بہتر انداز سے کور کر سکتے ہیں۔ بہرحال ان چیزوں کے لیے آپ کی سنجیدگی بہت ضروری ہے۔ جتنا آپ سنجیدہ ہوں گے، جتنا آپ ٹائم دیں گے، تو انشاءاللہ چیزیں اتنی ہی بہتر ہوں گی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔